بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبریں برحق ہیں، اس کا عذاب اور اس کی نعمتیں برحق ہیں، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کر رکھا تھا تاکہ لوگ واپس شرک کی طرف نہ پلٹ جائیں، مٹی پرستی کی طرف نہ چلے آئیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ۔ ابتدائی اسلام میں نے قبروں کی زیارت سے منع کر رکھا تھا، ابھی ان قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ قبریں تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی، اس کو شرعی حیثیت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبروں کی زیارت کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد قبر والوں پر سلام پڑھنا، قبر والوں کے لیے دعا کرنا۔ دوسرا مقصد ہے قبروں کو دیکھ کر موت اور آخرت کی یاد لانا اور واعظ و نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا۔ ناظرین اکرام، یہ دو مقصد ہیں جو شرعی زیارت کی ہے، جو زیارت شرعیہ کے اندر مقصود ہے۔ لہذا قبروں کی زیارت یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انسان کو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں کی زیارت کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین اتاکم ما توعدون غدم مؤجلون وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے مومن گھرانے والو تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تمہیں آ ملا، اور یقیناً کل انشاءاللہ ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ اللہ سے اپنے لیے تمہارے لیے چین و سکون کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت میں سلام اور دعا سکھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، تم ان قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یوں فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ناظرین اکرام، جو بھی شرعی دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ سنت پر عمل ہو جائے گا۔ قبروں کی زیارت میں انسان کو پھول لے کر جانا یا اگربتیاں جلانا یا خامخواہ کی چادر چڑھانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو دنیا کی قبروں میں سب سے افضل ہے، اس پر نہ آپ چادر دیکھیں گے، نہ پھول دیکھیں گے، نہ کوئی اگربتی اور خوشبو دیکھیں گے۔ یہ وہ امور بدعیہ ہیں جو بعد والوں نے اپنا لیا ہے، بلکہ ایک قسم کی تجارت ہے، بزنس ہے جو قبر کے مجاوروں نے بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قبروں کی صحیح سنت کے مطابق زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قبروں کی زیارت کیا کیجئے، قبریں انسان کو موت کی یاد دلاتی ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے، جب قبر کی زیارت کرتے تو بارہا روتے، زارو قطار روتے، اتنا کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ پوچھا گیا کہ آپ قبروں کی زیارت پہ اتنا روتے کیوں ہو؟ کہا کہ قبریں آخرت کی پہلی منزل ہیں، قبریں آخرت کی پہلی سیڑھی ہیں، اگر کوئی یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے مرحلوں میں بخوبی کامیاب ہو گیا۔ ترمذی کے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انس و جن کے علاوہ ہر ایک قبر کے عذاب کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ قبروں میں کیسے عذاب دیا جاتا ہے تو تم اس زمین پر نہ بسو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ، تم ہنسنا بند کر دو گے، رونا شروع کر دو گے۔ اس لیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان بقیع میں دو قبروں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑی بات سے نہیں، ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا، دوسرا پیشاب سے پاکی نہیں لیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں قبروں پر لگا دیا اور یہ کہا، لعل اللہ یخفف عنہما ما لم یبسا، شاید اللہ ان کے عذاب میں ہلکا کر دے جب تک کہ سوکھ نہ جائیں۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قبروں کی زیارت کی توفیق دے اور سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔